ملک کے مختلف حصوں سمیت اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کے باعث شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کی گہرائی 215 کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش پہاڑی کا سلسلہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، باجوڑ، بنیر، ہنگو، شانگلہ، کوہاٹ، مہمند اور شب قدر کے علاوہ پنجاب کے شہروں ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی شدید جھٹکے لگے۔ زلزلے کے جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ لوگ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے خوف کے مارے اپنے گھروں، دفاتر اور دکانوں سے باہر کھلے میدانوں میں نکل آئے۔ موسم کی شدید خرابی اور ناہموار حالات کے باعث کراچی سے اسکردو جانے والی قومی ایئر لائن کی پرواز PK 455 اسکردو ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکی، جس کے بعد طیارے کو متبادل کے طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق یہ پرواز پہلے ہی کراچی سے 2.25 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی تھی اور جب دن 11 بجے اسکردو پہنچی تو وہاں کا موسم انتہائی خراب تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد مسافر تقریباً 2.5 گھنٹے تک طیارے کے اندر ہی موجود رہے۔ ایئرپورٹ مینیجر اور ترجمان ایئر لائن کے مطابق مسافروں کو اسلام آباد اترنے یا واپس کراچی جانے کی پیشکش کی گئی تھی، جس پر کچھ مسافر اپنی مرضی سے اسلام آباد ہی اتر گئے، جبکہ باقی مسافروں کو کراچی روانہ کیا جا رہا ہے، جنہیں کل دوبارہ دوسری پرواز سے اسکردو پہنچایا جائے گا۔ برطانیہ کی سیاست سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آج صبح کنگ چارلس سے گفتگو کی ہے اور وہ پارٹی کی خواہش پر لیڈرشپ سے مستعفی ہو رہے ہیں، تاہم نئے قائد کے انتخاب تک وہ عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کیئر سٹارمر نے اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 2 برسوں میں ملک کی معیشت کو مضبوط کیا اور ملک کے لیے کام کیا۔ واضح رہے کہ کیئر سٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی نے 4 جولائی 2024 کو تاریخی کامیابی حاصل کر کے کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ کیا تھا اور وہ 1 دہائی کے دوران برطانیہ کے چھٹے وزیر اعظم ہیں جو اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی کے لیے آنے والے نئے وزیر اعظم سے مکمل تعاون کریں گے۔ یوکرین کے شمال مشرقی سرحدی علاقے سومی پر روس کے ہولناک ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ افسوسناک حملہ آج صبح سویرے تقریباً 4:50 پر ضلع شوٹسکا کی زینوبنو روڈ کمیونٹی میں واقع ایک رہائشی گھر پر حملہ کیا گیا۔ روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں گھر کے اندر موجود ایک 13 سالہ بچہ، اس کے 36 سالہ والد اور 73 سالہ دادی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق اس تباہ کن حملے میں ہلاک ہونے والے بچے کی 31 سالہ ماں، 13 سالہ جڑواں بہن اور 10 سالہ بھائی شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوکرینی حکام نے رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے پر روس کے اس اقدام کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے انتہائی سخت رخ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ ایران کے خود مختار پانیوں کا حصہ ہے اور اس کا حتمی فیصلہ صرف ایرانی عوام اور مسلح افواج کا حق ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ تم دھمکیاں دیتے ہو اور ہم کارروائی کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز نہ کسی کا ذاتی کیسینو ہے اور نہ ہی جدید قزاقوں کا بیک یارڈ۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کی جانب سے ہفتے کے روز اس اہم عالمی تجارتی راستے کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کڑی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز بند کی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور ایران فوری اپنی پراکسی کارروائیاں روکے، جبکہ جرمن وزیر دفاع نے اس بندش کا ذمہ دار خود صدر ٹرمپ کو ٹھہرایا ہے۔ حکومت سندھ نے محرم الحرام کی تقدس اور مجالس و جلوسوں کے انعقاد کے پیش نظر 9 اور 10 محرم الحرام کی عام تعطیلات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں 25 اور 26 جون کو عام تعطیل ہوگی۔ واضح رہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں یکم محرم الحرام 17 جون کو، جبکہ یوم عاشور 26 جون کو بروز جمعہ کو منایا جائے گا۔
دوسری جانب صوبائی انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور خصوصی انتظامات شروع کر دیے ہیں اور تمام متعلقہ اداروں کو شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں جاری امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے واضح اشارے ملتے ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کامیاب سفارتی بات چیت کے باعث مارکیٹ میں پائے جانے والے خدشات کم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $1 سے زائد کی کمی واقع ہو گئی ہے اور یہ گر کر $79.44 کی سطح پر آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سوئٹزرلینڈ میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سے قبل اور قیاس ارائیوں کے باعث عالمی منڈی میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس سے برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $81.27 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم اب سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی سطح پر بات چیت مکمل ہونے اور ایرانی وفد کی واپسی کے بعد تیل کی قیمتوں میں استحکام اور منڈیوں میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔